بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، جامعہ ترمذی کا سبق نمبر 15 ہے، اور اس سبق میں ہم پڑھیں گے باب ما جاء فی الاستتار عند الحاجہ، کہ قضاء حاجت کے وقت اپنے آپ کو کسی پردے کے ذریعے سے چھپا لینا۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ بھی ملاحظہ فرمائیں، اور اس سبق میں انشاءاللہ ہم یہ 6 نکات کے اوپر بات کریں گے، یہ بھی آپ یہاں ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے حدیث باب کا ترجمہ اور تشریح کرتے ہیں اور عبارت پڑھتے ہیں، عبارت کے بعد انشاءاللہ اس کا ترجمہ ہوگا۔ باب ما جاء فی الاستتار عند الحاجہ، وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن الأعمش عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال أبو عيسى هكذا روى محمد بن ربيعة عن الأعمش عن أنس هذا الحديث، وروى وكيع وأبو يحيى الحماني عن الأعمش قال قال ابن عمر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، وكلا الحديثين مرسل، ويقال لم يسمع الأعمش من أنس رضي الله عنه ولا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد نظر إلى أنس بن مالك قال رأيته يصلي فذكر عنه حكاية في الصلاة، فالأعمش اسمه سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي وهو مولى لهم. قال الأعمش كان أبي حميلا فورثه مسروق۔ اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تو اس وقت تک اپنا کپڑا نہ اٹھاتے جب تک کہ زمین کے بالکل قریب نہ ہو جاتے۔ اس سے یہ سکھایا گیا ہے کہ شرم و حیا کا دامن حتی الامکان تھامے رکھنا چاہیے۔ اس فعل میں یہ حکمت ہے کہ انسان کا ستر ہر حال میں چھپا رہے، حتیٰ کہ ایسی حالت میں بھی جب وہ تنہائی میں ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بہت محتاط اور حیاتار تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب روایت سے بھی یہی بات سامنے آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے قریب ہونے سے پہلے کپڑا نہیں اٹھاتے تھے۔ تاہم محدثین نے وضاحت کی ہے کہ یہ روایت مرسل ہے، یعنی اس کی سند میں کچھ تسلسل کا فقدان ہے، لیکن چونکہ اس طرح کی بات صحابہ کرام کے عمل سے بھی ثابت ہے، اس لیے اسے قبول کیا گیا ہے۔ محدثین میں سے ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ حضرت انس سے یہ روایت امام اعمش نے بیان کی، اور اگرچہ اعمش کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے ثابت نہیں ہے، مگر اعمش ایک ثقہ راوی تھے اور ان کی احادیث کو نماز جیسے اہم معاملات میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ یہ سب باتیں مل کر اس حدیث کی اہمیت اور اس سے حاصل ہونے والے ادب اور حیا کے سبق کو واضح کرتی ہیں کہ حتیٰ کہ قضاء حاجت کے وقت بھی مسلمان کو پردہ اور تنہائی کا خیال رکھنا چاہیے، جو دین اسلام میں اعلیٰ اخلاق کی ایک جھلک ہے۔ آخر میں امام اعمش فرماتے ہیں کہ کانا ابی حمیلاً، کہ میرے باپ حمیل تھے، فورثہ مسروق، امام مسروق نے ان کو وارث قرار دیا ہے۔ یہ کیا ہے انشاءاللہ اس بارے میں ہم آگے پڑھتے ہیں۔ حدیث باب کے راویوں کے مختصر حالات زندگی دیکھتے ہیں۔ اس میں جو یہ رنگ کیے ہوئے ہیں تو ان کے حالات زندگی پہلے گزر چکے ہیں۔ ان میں سے صرف یہ 3 روات ایسے ہیں کہ جن کے حالات زندگی پہلے نہیں گزرے، وہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے راوی عبد السلام بن حرب ہیں، اور دوسرے محمد بن ربیعہ کلابی کے حالات اور ان کا مختصر تعارف، اور تیسرے عبد الحمید بن عبد الرحمن الحمانی، ان کا مختصر تعارف آپ یہاں ملاحظہ فرمائیں۔ حدیث باب کے مشکل الفاظ، ان میں سے ایک لفظ چونکہ حمیل ایک ہی لفظ استفا، یہ مشکل لفظ اس حدیث میں ہے، تو اس کو ہم پڑھتے ہیں، اور لسان العرب میں اس کی مختصر تشریح کی گئی ہے کہ حمیل اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی غیر اسلامی یا مشرکانہ علاقے میں بچپن میں قید یا منتقل ہو جائے اور وہاں پلے بڑھے، اور بعد میں اسلامی علاقوں میں آ کر اپنے نسب یا آزاد حیثیت کا دعویٰ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ الحمیل لا یورث الا ببینہ،
کہ اس کو وارث نہیں قرار دیا جاتا مگر گواہی کے ساتھ، یعنی ایسے شخص کو وراثت صرف اس وقت دی جائے گی جب وہ اپنا نسب واضح ثبوت یعنی بینے سے پیش کرے۔ چونکہ وہ بچپن سے اسلام یا اسلامی معاشرے سے دور رہا، اس لیے صرف دعوے پر اعتماد نہیں کیا جائے گا کہ وہ مسلمان ہے۔ یہ اس احتیاط کی طرف اشارہ ہے کہ کہیں کوئی غلام دعوی نسب کر کے غیر شرعی میراث نہ حاصل کرے۔ الحمیل کا اطلاق ان بچوں پر بھی ہوتا ہے جو غیر معروف النسب ہوں، جیسے ادعی جھوٹا دعوے دار یا المنبوذ ترک کردہ بچہ۔ اور یہ جو عرب کے اشعار ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ ہے، آخر میں یہاں پہ صاحب لسان العرب میں نے بھی لکھا ہوا ہے کہ علامہ نزلتم من غیر فقر ولا ذراء منزلۃ الحمیل۔ ان اشعار کے اندر بھی حمیل کو ایک کم حیثیت اور غیر معتبر نسب کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اب حمیل کی جو وراثت ہے اس کا حکم یہاں تحفۃ الاحفظی سے ہم دیکھتے ہیں، اور یہاں پر یہ جو عبارت آپ دیکھ رہے ہیں اس میں فرمایا والحمیل الذی یحمل من بلادہ صغیرا الی دار الاسلام کذا فی مجمع البحار الی آخر العبارہ۔ اس عبارت کے اندر یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ امام اعمش کے والد ابو حمید ان کو حمیل کیوں قرار دیا گیا، یعنی وہ بچپن میں کافر علاقے سے اسلامی سرزمین میں ان کو لایا گیا اور بعد میں وارث بنایا گیا۔ یہ مسئلہ اس وقت پیدا ہوا جب اس کی ماں نے آ کر دعویٰ کیا کہ یہ بچہ اس کا ہے، اور وہ اپنے شوہر ان کے ساتھ نہیں بلکہ جنگی قیدی کے طور پر آئی تھی۔ امام محمد اور فقہائے احناف کے مطابق ایسے بچے کو ماں سے وراثت نہیں ملتی جب تک کہ بینہ نہ ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول بھی یہی ہے کہ کسی عجمی یا غلام بچے کو جو دارالاسلام میں پیدا نہ ہو بلکہ کفر کی سرزمین سے لایا گیا ہو، وہ وراثت کا مستحق نہیں جب تک وہ بینہ سے ثابت نہ کرے کہ وہ ولد حلال ہے، کیونکہ الحمیل وہ ہوتا ہے جو غلام عورت کے ساتھ لایا جائے اور اس کی ماں دعویٰ کرے کہ یہ میرا بیٹا ہے یا یہ میرا بھائی ہے، تو شریعت میں محض دعویٰ سے نہ نسب ثابت ہوتا ہے اور نہ ہی وراثت کا حق دیا جاتا ہے، جب تک کہ باپ بھی اس کی ولادت کا دعویٰ کرے اور اس کی تصدیق کرے، ورنہ یہ دعویٰ ناقابل قبول ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں نسب اور وراثت جیسے معاملات میں زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے بلکہ ثبوت اور شفافیت شرط ہے۔ تحفۃ الاحفظی میں ہی جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث جو مرسل ہے اس کے بارے میں یہ وضاحت کی گئی ہے۔ اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دونوں حدیثیں مرسل ہیں، اور مرسل حدیث کی تشریح کی گئی ہے کہ وہ حدیث ہوتی ہے جس میں تابعی یعنی صحابی کے بعد آنے والا یوں کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا، حالانکہ اس نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوتا، درمیان میں صحابی کا ذکر چھوڑ دیا گیا ہوتا ہے۔ یہ حدیث منقطع سلسلہ رکھتی ہے کیونکہ ایک واسطہ صحابی کا جو ہے وہ اس میں چھوٹ جاتا ہے۔ ائمہ محدثین کے نزدیک مرسل حدیث کا درجہ ضعیف ہوتا ہے، اگرچہ بعض حالات میں اسے قبول بھی کیا گیا ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے الجامع الصغیر میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور کہا کہ اسے ابو داود اور ترمذی نے حضرت انس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا، جبکہ طبرانی نے اسے اپنی کتاب الاوسط میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔ اور صاحب تحفۃ الاحفظی جو امام اعمش رحمہ اللہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے انس بن مالک سے سماع نہیں کیا، اس بارے میں فرماتے ہیں کہ امام اعمش نے یعنی سلمان بن مہران نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے براہ راست حدیث نہیں سنی۔ علی بن مدینی کا قول ہے کہ اعمش نے انس سے ملاقات ہی نہیں کی بلکہ انہیں صرف مکہ میں مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھتے دیکھا تھا، اس لیے ان کی حضرت انس سے مروی روایت کو مرسل شمار کیا جاتا ہے کیونکہ سماعت کا ثبوت موجود نہیں۔ ابن ابی حاتم نے کتاب المراسیل میں یہی بات نقل کی ہے کہ امام اعمش کی روایت دراصل یزید الرقاشی کے واسطے سے انس سے مروی ہوتی ہے، اور یزید الرقاشی کے بارے میں جرا کہ وہ ضعیف اور زاہد تھے۔ حافظ منذری نے تلخیص السنن میں امام ترمذی کا قول نقل کیا ہے، جبکہ ابو نعیم اصفہانی کا کہنا ہے کہ اعمش نے حضرت انس بن مالک کو دیکھا بھی تھا، سنا بھی تھا، مگر ترمذی کے نزدیک جو بات مشہور و معتبر ہے وہ یہی ہے کہ اعمش نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت تو کی لیکن براہ راست سنا نہیں، یعنی وہ روایت مرسل ہے۔ اچھا، اس حدیث کے اندر موجود کچھ اسباق اور حکمتیں ہیں، ان کو بھی آپ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں۔ شرم و حیا کا اہتمام، تنہائی میں بھی ادب، اخلاق نبوی کی جھلک، پردے کی تعلیم اور مومن کی حساسیت،
اور آخر میں اس سبق کا پھر ایک مرتبہ خلاصہ کہ باقی چیزیں تو ہر ایک سبق میں ہوتی ہیں، لیکن اس میں حمیل کا حکم آج آپ نے سمجھ لیا، اور حدیث باب کے مرسل ہونے سے متعلق وضاحت بھی آپ نے دیکھ لی، اور فوائد اور حکمتیں بھی۔ حمیل کسے کہتے ہیں اور اس کی میراث کا کیا حکم ہے، اسی طرح حدیث کے کوئی سے 2 فوائد تحریر کریں، یہ 2 سوالات آپ نے کمنٹ باکس کے اندر لکھنے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔